بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کرتے ہیں کہ علماء کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ووٹ ڈالنا ہر مسلمان بالغ اس الیکشن میں خصوصاً یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب اور بہت سے علماء نے کہا ہے کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ اپنا ووٹ ضرور ڈالے۔ ایسی صورت میں جو لوگ ووٹ ڈالے بغیر حج پہ جا رہے ہیں یا تبلیغی جماعت میں چلے میں 4 مہینے میں جا رہے ہیں تو کیا وہ گنہگار ہو رہے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ تقریباً تمام اہل علم کا اس وقت اتفاق ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کرنا اس وقت بہت ضروری ہے۔ وہ سبب جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس سبب کو اختیار کرنے کا اختیار دیا ہو، اس سبب کو چھوڑ دینا، اور اگر اس کی وجہ سے نقصان ہو، دینی نقصان ہو، دنیاوی نقصان ہو، ملی نقصان ہو، تو اس نقصان کے ذمہ دار پھر یہ وہی ہوں گے جنہوں نے سبب کو چھوڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توکل اور اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی صرف دعا پہ تو اکتفا نہیں کیا، سبب کو بھی اختیار کیا، خندق بھی کھودی، ہتھیار بھی استعمال کیے، جنگ بھی لڑی، اپنے لوگوں کو کافروں کے مقابلے میں بھی بھیجا۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ سبب اختیار کرنا اور دعا کرنا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ اب ووٹ ڈالنا اس وقت ہمارے اختیار میں ہے، وہ بے ایمانی کریں یا الیکشن کمیشن کچھ اور دھاندلی کرے یا کچھ کسی طرف سے ہو، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ووٹ ڈالنا جو ہمارے اختیار میں ہے، اس سبب کو چھوڑنا یہ اس وقت بہت بڑی غلطی ہوگی۔ لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اس سبب کو چھوڑ کر یعنی ووٹ ڈالے بغیر حج پہ جا رہے ہیں لوگ اور اسی طریقے سے چلے پہ جا رہے ہیں، تو یہاں پر 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں تقریباً ان کا اختیار نہیں رہتا ہے کہ وہ اپنے سے ڈیٹ بدل لیں، اپنے سے حج کی تاریخ چینج کر لیں اور وہ ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے حج کو کینسل کر دیں، تو یہ ان کا اختیاری مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ تو معذور ٹائپ کے ہو جائیں گے، جیسے ووٹ ڈالنے میں کسی کا پرچی ہی نہ آئے اور وہاں نام ہی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اس نے کوشش کی، نام دیکھا، اس نے پہلے جب ووٹر آئی ڈی بن رہی تھی تو ووٹر آئی ڈی بنوائی بھی، لیکن اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا، اس کے پرچی بھی نہیں آئی ووٹ ڈالنے کے لیے، تو جیسے وہ معذور مجبور ہو گیا، ووٹ نہیں ڈال پایا۔ تو ایسے ہی جس کی حج کی ڈیٹ ایسی آ گئی جس کی وجہ سے وہ اب اپنا حج کینسل نہیں کر سکتا، فریضہ اپنا وہ بھی فریضہ ہے، اب 2 فریضے ٹکرا رہے ہیں اور اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ دونوں فریضے بیک وقت ادا کر سکے، تو ظاہر ہے کہ حج کے فریضے کو مقدم کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ میں آپ نے جو جوڑا تبلیغی جماعت کا مسئلہ، تو یہ ایسا غیر اختیاری نہیں ہے، اس میں ٹائم آگے پیچھے کرنا اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ لہذا ووٹ ڈالے بغیر جماعت میں جانا، جبکہ آپ ووٹ ڈال کر بھی جا سکتے ہیں، یہ یقیناً غلط ہوگا۔ اور یہ سمجھنا کہ نہیں جماعت میں جانا زیادہ ثواب ہے، ثواب زیادہ ہو، یقیناً ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ایک چیز فرض کو چھوڑ کر کے آپ جائیں، جبکہ ایک مستحب قرار دیا گیا ہے طریقہ کار میں، اس طریقہ کار میں لگنے کو، تبلیغی جماعت کے طریقہ کار کے اختیار کرنے کو ایک مستحب کا درجہ دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ ووٹ نہ ڈالیں اور جماعت میں نکل جائیں اور ووٹ ڈالنے کی کوئی تدبیر بھی نہ کریں، تو پھر ایسی صورت میں آپ ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے جماعت میں جانا اگرچہ نیک عمل ہے، لیکن جماعت میں جانے کی وجہ سے جو آپ نے ووٹ ڈالنے کو چھوڑا ہے، وہ فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جماعت میں جانے والے لوگ جو ووٹ ڈال سکتے تھے ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں، وہ گنہگار ہیں، اور حج پہ جانے والے جو اپنی ڈیٹ بڑھا کرنے پر قادر نہیں ہے، حج کو کینسل کرنا ان کے لیے ٹھیک نہیں، تو ایسی صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور باقی جو ووٹ کی اہمیت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، ووٹ بھی ڈالنا چاہیے۔